السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کمنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، 400 لائک اور 160 کمنٹ ڈن کریں۔ آج کے ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے، اور صرف چھوٹے نواب یوسف سلطان فتح جنگ خاکہ کی کا ہی نہیں بلکہ ایک سرپرائز بھی ہے، اور وہ سرپرائز آپ کو ایپیسوڈ پڑھ کر پتہ چلے گا۔ سب اچھا رسپانس دیں گے اور سب پورا ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ آپ پورے ایپیسوڈ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ایپیسوڈ کی ریچ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ پلیز پورا ایپیسوڈ پڑھا کریں، اچھا رسپانس دیں گے۔ مجھے امید ہے سرپرائز آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اچھا، میں کچھ نہیں، آپ لوگ سنیں گے تو ہے نہیں، آپ نہ ہی مانیں گے تو چلیں۔ آج فتح مینشن کی رونق لگتی، پورے فتح مینشن کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر جگہ سرخ گلابوں کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ آج سلطان اور نور کے جگر کے ٹکڑے کا عقیقہ تھا۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ شہریار اور حاشیے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ سب تیار ہو کر لان میں موجود تھے، بس نور اور سلطان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ نور کو تیار ہونے میں وقت لگ رہا تھا، اور وجہ اس کا لاڈلا تھا، جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں کو خود سے دور نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یوسف کو فیڈ کرا کے نور نے اسے تیار کیا، اور اسے سلطان کو دیکھ کر تیار ہو رہی تھی، لیکن اس کے لاڈلے نے ایسا رونا ڈالا کہ وہ اپنا تیار ہونا بھول کر اس اپنے سینے سے لگائے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اور وہ اپنی ماں کے سینے سے لگا اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھولے اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے جگر کے ٹکڑے، اپنی امی کو چھوڑ دیجیے، آپ کی امی کو تیار ہونا ہے۔ سلطان نے نور کے پاس آ کر یوسف سے کہا تو یوسف اس کے کہنے پر ایک دم اپنا نچلا ہونٹ نکال کر رونے کی تیاری پہ کرنے والا تھا کہ سلطان نے ایک دم اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اس چھوٹے نواب کو نہ جانے کیا سمجھ میں آیا، اپنے باپ کے کان پکڑتے ہوئے مسکرا دیا۔ سلطان نے اس کی حرکت پر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہمیں لگتا ہے آپ کے سسٹم میں ہر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے۔ جھک کر سلطان نے اپنے لاڈلے کے سرخ گال کو چومتے ہوئے کہا تو اپنے باپ کی داڑھی اور مونچھوں کی چبھن پر اس نے پھر اپنا ہونٹ نکال لیا۔ اب کیا ہوا؟ سلطان نے اس کے ہونٹ نکالنے پر پوچھا۔ موٹی موٹی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھر گئیں۔ سلطان، کیا کیا آپ نے؟ یوسف کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب دیکھ کر نور ایک دم بولی، کچھ نہیں کیا، صرف آپ کے لاڈلے کے گال پر پیار کیا ہے۔ لیکن آپ کے لاڈلے کو پیار کرنے پر بھی رو رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے انہیں صرف اپنے بابا سے تکلیف ہے۔ سلطان نے اس کی خوبصورت بادامی آنکھوں سے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چنتے ہوئے کہا، آپ کی پیٹ چبھ گئی ہوگی، اس کے نازک سے گال ہیں، کہاں آپ کی پیٹ کی چبھن برداشت کر سکتے ہیں؟ مجھ سے ہی برداشت نہیں ہوتی، میرا لاڈلا کیسے کرے گا؟ جھک کر یوسف کے اسی گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے نور نے کہا۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جو اپنے لاڈلی کو پیار کرتی نہ جانے اس کے کان میں کیا گنگنا رہی تھی۔ اوکے، کان لکھا ہے، اوکے، اب میں ٹھیک نہیں کروں گی، نہ ہی میں مرضی ہے جس کو جیسا پڑھنا ہو۔ اب جو آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر یوسف کی نیند
کچھ دیر یوسف نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ نور نے اسے احتیاط سے کاٹ میں لٹایا اور تیار ہونے چلی گئی۔ سلطان کاٹ کے پاس ہی کھڑا ہو کر اپنے جگر کے گوشے کو دیکھتا اس پر نظر کی دعا پڑھ کر دم کر رہا تھا۔ نور نے یوسف کو بیبی بلو کلر کا اونی رومپر پہنایا ہوا تھا اور ہم رنگ بلینکٹ میں اس کو ریپ کیا ہوا تھا۔ اس کلر میں یوسف کا رنگ اور کھل رہا تھا۔ وہ صرف 2 مہینے کا تھا، لیکن اس کے نقوش بڑے واضح تھے۔ اس کا ایک ایک نقش اپنے باپ پر اس کا ایک ایک نقوش اپنے باپ سے چرایا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک، پھولے پھولے گال اس وقت کشمیری سیب کی طرح سرخ ہو رہے تھے، چھوٹے سے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح لگ رہے تھے، بادامی آنکھیں گہرائی سے بند تھیں، گھنی پلکیں آرزوؤں پر سایہ فکن تھیں۔ سلطان بڑی محبت سے اپنے اصل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے سلطان کی بھوری آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی اتر آئی۔ ہمارا فرشتہ، ہمارے جگر کا ٹکڑا، جھک کر اس کے سرخ گال پر بے حد نرمی سے انگوٹھا پھیرتے ہوئے سلطان نے کہا۔ پھر ڈریسنگ روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر جیسے ہی ڈریسنگ روم کی طرف دیکھا، وہ سانس لینا بھول گیا۔ نور سرخ رنگ کی ویلویٹ کی ساڑی جس پر بے حد خوبصورت کام ہو رکھا تھا، وہ پہنے اپنے بادامی بالوں کو اپنی پشت سے اپنے دائیں کندھے پر ڈالتے باہر آ رہی تھی۔ بنا جویلری، بنا میک اپ کے بھی وہ اس وقت اب اتنی مکمل لگ رہی تھی کہ سلطان کو لگا شاید اس نے نور کا اتنا خوبصورت روپ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ سارا روپ، وہ سارا نور ماں بننے کا تھا۔ اس کے وجود میں واضح تبدیلی آئی تھی، اور وہ تبدیلی اس کے حسن میں اور 4 چاند لگا گئی تھی۔ وہ سلطان کو دیکھے بنا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر بجلیاں گرا چکی ہے۔ سلطان کوٹ کا سرہانہ پکڑے دم سادھ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جو اب کرسی پر بیٹھ کر جویلری پہن رہی تھی۔ اس نے بے حد خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ پہنا، پھر اسی کے ایئر رنگز پہنے۔ سلطان، میں یہ کڑے وغیرہ نہیں پہنوں گی، یوسف کو چبھ جائیں گے، اور ویسے بھی میری سلیوز کلائی تک ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نور نے کہہ کر سلطان کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ سلطان ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، بنا پلکیں جھپکائے، بے حس و حرکت کھڑے۔ سلطان، کیا ہوا؟ نور نے سلطان کو اس طرح کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، سلطان نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ نور نے مسکرا کر پوچھا۔ سلطان نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کے گردن ہلانے پر نور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیوں نہیں سنا؟ اپنے دائیں ہاتھ کی کونی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر ہتھیلی اپنے گال پر ٹکا کر اس نے پوچھا۔ آپ کو دیکھ کر ساری سدھ بدھ کھو چکی ہے، سلطان نے اس کے پاس آ کر کہا۔ پہلی بار دیکھا ہے آپ نے مجھے؟ سلطان کے اپنے قریب آنے پر نور نے سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، ہر روز دیکھتے ہیں، اور ہر روز ہمیں لگتا ہے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہر روز آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور آج تو آپ جتنی حسین لگ رہی ہیں، ہم آپ کے اس حسن کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت اس کے نرم گال پر پھیرتے ہوئے کہا تو نور کی گھنی پلکیں آپ ہی اب جھک گئیں۔ سلطان نے اپنا ہاتھ اس کے گال سے ہٹا کر اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور اس کا چہرہ ہلکا سا اوپر اٹھایا۔ یہ ممتا کا نور ہے یا ہماری محبت کا؟ سلطان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔
آواز بہت گمبھیر تھی۔ سلطان کی بھاری مردانہ گمبھیر آواز نور کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک دم گہرا سانس لے کر آہستہ سے آنکھیں کھول کر سلطان کو دیکھا۔ سلطان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے، دونوں نظروں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اسے دیکھتے ہوئے سلطان ہولے سے مسکرایا اور پھر اس کے گال پر بےحد نرمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ سلطان کے لمس پر نور نے گہرائی سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو اپنے دل میں اتارا۔ اس کے گال پر پیار کرکے سلطان اس کی گردن پر جھکا اور وہاں اپنے لب رکھ کر اپنا چہرہ اس کی گردن پہ چھپا کر اس کی گردن کو اپنی داڑھی اور مونچھوں سے سہلانے لگا۔ نور اس کی داڑھی اور مونچھوں کی زبان پر کس مسائی۔ سلطان! نور نے ایک دم اس کے جیل سے سیٹ ہوئے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھنسا کر اس کے لبوں کی حرکت کو روکنا چاہا، لیکن سلطان نے بڑی نرمی سے اس کے نرم ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بالوں سے نکالا اور اس کی کمر پر پن کر دیا۔ رومانس میں سے ڈسٹربنس بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہماری داڑھی مونچھیں بہت چبھتی ہیں آپ کے۔ جان بوجھ کر اس کی سرائے دار گردن پر اپنی بیئرڈ رگڑتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ سلطان! نور بس یہی کہہ سکی۔ پہلے ہماری بات کا جواب دیں۔ سلطان نے اپنی حرکت مزید بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت چبھتی ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے، اسی لیے آپ مجھے اور پریشان کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے کو بھی اپنی ان حرکتوں سے پریشان کرتا ہے اور مجھے بھی، نور نے کس مساتے ہوئے کہا۔ کہاں کرتے ہیں ہم آپ کو پریشان؟ یہ تو آپ کے بیٹے اور ان کی امی کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ سلطان نے اس کی اشارت پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو مجھے آپ کا ڈپارٹمنٹ لگ رہا ہے۔ نور نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن سلطان نے اپنے سینے سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی ہٹا کر اس کی کمر پر پن کر دیا۔ سلطان! مجھے تیار ہونے دیں۔ دیکھیں، اگر یوسف اٹھ گیا تو میری تیاری ادھوری رہ جائے گی، نور نے کاٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اس کا شہزادہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اب اس سے زیادہ تیار ہو کر آپ ہمارے دل نتوا پر چھریاں چلائیں گی؟ سلطان نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر پوچھا۔ ہاں، ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے۔ نور نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا کر شرارت سے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم تیار ہیں۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کو رہائی بخش کر دوبارہ اس کی ٹھوڑی کو اپنی چٹکی میں پکڑتے ہوئے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر کچھ لمحے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیل کر وہ اس سے پیچھے ہوا۔ نور کا چہرہ سلطان کی ذرا سی قربت پر دہک کر انگارہ ہو گیا تھا۔ دیکھیں ذرا اپنے آپ کو، کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان نے اس کا رخ آئینے کی طرف کرتے ہوئے آئینے میں سے اس کا عکس دکھاتے ہوئے کہا۔ خود کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی، پھر سلطان کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ دور ہو جائیں مجھ سے، مجھے اپنا کام کرنے دیں، آ جاتے ہیں ٹانگ اڑانے۔ میک اپ کا سامان نکالتے ہوئے نور بڑبڑائی۔ سلطان مسکراتا ہوا الٹے قدم لیتا دوبارہ کاٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی یوسف کو دیکھتا تو کبھی نور کو۔ نور اپنا میک اپ کرنے میں بزی تھی۔ میک اپ کر کے اس نے اپنے بالوں کو برش کیا اور کرسی سے کھڑی ہو کر ایک بھرپور نظر خود پر ڈال کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ آئینہ اس طرح نہیں بتائے گا جس طرح ہم بتائیں گے،
آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، سلطان نے اپنی بیٹ کو ہتھیلی سے مسلتے ہوئے کہا تو نور نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی حرکت پر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ سلطان نے اس کے گھورنے پر پوچھا۔ زیادہ عمران ہاشمی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بچے کے باپ بن چکے ہیں، دائرے میں رہیں۔ اب اپنے بالوں کو جھٹکا دے دی وہ آگے یوسف کو اٹھانے کے لیے بڑھی، تبھی سلطان نے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ پھیر کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگا لیا۔ سلطان ایک بچے کا باپ بننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ محبت کرنا چھوڑ دیں۔ سلطان نے اس کے کان کے لوگ کو اپنے دانتوں میں بیچ کر کہا، محبت کرنا مت چھوڑیں، لیکن عمران ہاشمی والی حرکتیں چھوڑ دیں۔ نور نے اپنے پیٹ کے گرد سے اس کے ہاتھ کو ہٹا کے اور اس کی ٹائی کو درست کرتے دوبارہ یوسف کو اٹھانے کے لیے جھکی۔ سلطان پھر کوئی حرکت کرتا اس سے پہلے ان کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ سلطان ایک دم سنبھل گیا اور خود کو نارمل پوز کرتا آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ صاحب، بڑے صاحب بلا رہے ہیں آپ کو، آپ کے خاص مہمان آ چکے ہیں۔ ایک ملازمہ نے اسے اس کے خاص مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی تو اس نے پلٹ کر نور کو دیکھا۔ آپ ریڈی ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ جی، نور نے کہا۔ چلیں، ہم آ رہے ہیں، اس نے ملازمہ سے کہا تو وہاں سے چلی گئی۔ لائیں، یوسف کو ہمیں دیں، سلطان نے آگے بڑھ کر کہا تو نور نے یوسف کو اس کی گود میں دے دیا۔ آپ کے خاص مہمان آ گئے؟ کمرے سے نکلتے ہوئے نور نے پوچھا۔ جی آ گئے، سلطان نے کہا۔ ایک بات بتائیں، آپ کے خاص مہمان ہماری شادی میں تو آئے نہیں تھے؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے کہا۔ تب وہ لوگ انڈیا میں نہیں تھے، اپنی فیملی کے ساتھ یورپ ٹور پر گئے ہوئے تھے، سلطان نے کہا۔ نور نے ہنکارا بھرا۔ مینشن سے نکل کر وہ لوگ لان میں آئے۔ لان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے آتے ہی سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ سلطان ایک ایک کر کے سب سے مل رہا تھا، سب ان دونوں کو خوب مبارکباد دے رہے تھے اور اس چھوٹے نواب کو خوب دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ سب سے مل کر سلطان اپنے خاص مہمانوں کی طرف آیا۔ وہ سب کھڑے سلطان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ویلکم یوسفزئی بردرز، سلطان نے آگے بڑھ کر کہا اور ماہر کے گلے لگ گیا۔ مبارک ہو یار، بہت بہت مبارک ہو، ماہر نے سلطان کی پیٹھ کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ویسے ہمیں تمہاری مبارکباد لینی نہیں چاہیے کیونکہ تم ہماری شادی میں نہیں آئے تھے، سلطان نے آگے الگ ہو کر کچھ خفگی سے کہا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے فیملی کے ساتھ یورپ ٹور پر تھے، ماہر نے لجاجت سے کہا۔ ہاں بالکل، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری شادی میں نہ آتے، حاذق نے مسکرا کر کہا تو سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ سلطان آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا۔ مبارک ہو میری کیٹیگری میں آنے کے لیے، حاذق نے کہا تو سلطان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ سلطان نے پوچھا۔ مطلب بیٹے کے باپ بنے ہو، اس کی مبارک ہو، میں بیچارہ بھی 2 بیٹوں کا باپ ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تمہاری خواہش بیٹی کی ہوگی، حاذق نے کہا تو ہدیل نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر نور کو ہنسی آ گئی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ حاذق، ہدیل نے کہا اور خفت سے مسکرا کر سلطان اور نور کو دیکھنے لگی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہماری خواہش بیٹی کی ہی تھی، لیکن دیکھو اللہ نے بیٹا دے دیا، ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں، سلطان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ لالا آپ نے تو حد کر دی، سالار نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں آہستہ سے کہا۔ ہاں بیٹا،
तुम तो कहोगे ही, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश को एक बार में ही पूरी कर दी एक बार में ही पूरी कर दी। तो मैं तुम्हें एक साथ जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी दे दिए। हाजिक ने कहा तो सालार नफ़ी में सर हिलाता आगे बढ़ा और सुल्तान के गले लगकर से मुबारकबाद दी। इसके बाद से खिज़र इससे मिला, फिर अरसलान। नूर, अब हम आपको सबसे मिलवाते हैं, ये हमारे दोस्त माहिर और हाजिक। हम इनके साथ बिजनेस भी करते हैं और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये इनकी वाइफ है उन्स। सुल्तान ने नीली आंखों वाली कांच की गुड़िया की तरफ इशारा किया तो उन्स ने मुस्कुरा कर इसे देखा, फिर आगे बढ़कर इसके गले लग गई। बहुत बहुत मुबारक हो। फिर यूसुफ को प्यार से देखते हुए इसने नूर को मुबारकबाद दी। शुक्रिया। नूर ने बड़ी दिलचस्पी से इस नीली आंखों वाली औरत को देखते हुए कहा, जो वाकई कांच की गुड़िया की तरह थी और इसका शर से संभाल कर भी कांच की गुड़िया की तरह ही रखता था। इनसे मिले ये हाजिक और ये इनके वाइफ हदैल। ये हाफ इंडियन है और हाफ टर्किश, सुल्तान ने बताया तो हदैल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और नूर को गले से लगाकर यूसुफ को प्यार किया। बहुत बहुत मुबारक हो। हमें पता चला था आपने और आपकी शहजादी ने किस तरह सरवाइव किया था। सुनकर दुख हुआ था, लेकिन अब आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। हदैल ने खुश होते हुए कहा। शुक्रिया बहुत बहुत। नूर ने कहा, इनसे मिले, ये हैं सालार, हाजिक के छोटे भाई, और ये हैं इनकी वाइफ अदीना, माहिर की छोटी बहन। सुल्तान ने कहा, और मेरी भी। खिज़र एकदम बोला, हाँ हाँ इनकी भी। और ये इनकी वाइफ तहूरा। इसने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया। अदीना और तहूरा आगे बढ़े और बारी बारी नूर के गले लगकर इसे मुबारकबाद और यूसुफ को खूब प्यार किया। और ये है अरसलान और ये इनकी वाइफ हरीम। ये माहिर की और खिज़र की छोटी बहन है। सुल्तान ने खिज़र पर जोर देते हुए कहा। इसके खिज़र कहने पर खिज़र हंस पड़ा। अदीना और हरीम ट्विंस हैं। अरसलान के साथ वैसे तो हम कोई बिज़नेस नहीं करते, लेकिन माहिर की वजह से आज ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम इनसे काफ़ी इम्प्रेस भी हैं। सुल्तान ने कहा तो नूर ने इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। इसके देखने पर सुल्तान ने मुख्तसर लफ्ज़ों में से सब कुछ बता दिया। नूर ने इम्प्रेस होकर अरसलान की तरफ देखा। आप लोग अपने बच्चे को नहीं लाए? नूर ने नोट किया कि किसी के साथ भी बच्चे नहीं थे। नहीं, अगर लाते तो यहाँ पर जंग छिड़ जानी थी। अब वो जंग घर पर छिड़ रही होगी। खिज़र ने मजाकन कहा तो सब हंस पड़े। रहने दो, तुम्हारी बेटी किसी जंग का हिस्सा नहीं बनती। अलबत्ता तुम्हारा बेटा सीपा सालार बना घूमता है। हाजिक ने कहा, मेरी बेटी अपनी माँ पर गई है इसलिए। खिज़र ने तहूरा को देखते हुए कहा तो तहूरा ने इसे आंखों में चुप रहने का इशारा किया। यार, क्यों हर जगह बच्चे को डराती रहती हो? खिज़र ने झुककर इसके कान में कहा तो वो सटपटाकर पीछे हो गई। आप बच्चों को लाते तो अच्छा लगता, रौनक हो जाती, सुल्तान ने कहा। अब वो आपको रौनक देखनी है तो आप खान हवेली में आए। वहाँ जो रौनक आप देखेंगे, इसको देखने के बाद आप ज़्यादा देर वहाँ टिक नहीं पाएंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ से आपके पास आने का ऑप्शन होगा, लेकिन अगर वो रौनक यहाँ आ गई तो आपके पास इस रौनक को भगाने का ऑप्शन नहीं है। अदीना ने हंसकर कहा तो सब हंस पड़े। इनकी हंसी की आवाज़ महफिल में जल तरंग की तरह गूंजने लगी। क्या हो गया यार, क्यों इस तरह हंस रहे हो? शहरयार और हाशिर ने आकर पूछा तो सुल्तान ने
इनकी तरफ देखा और फिर अदीना की बात बताने लगा। वो भी इसकी बात सुनकर हंस पड़े। अच्छा, आप लोग बातें करें, हम लोगों से मिलकर आते हैं। शहरयार, इनका ख़ास ख्याल रखना, ये हमारे ख़ास मेहमान हैं। जाते जाते सुल्तान ने कहा, हाँ हाँ यार, तुम जाओ, मैं ध्यान रखूँगा। इसने हंसकर कहा। फिर वो लोग बातों में मसरूफ़ हो गए। कहाँ थी आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही। कहाँ थी आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। नूर को आता देखकर किरण उठकर एकदम इसके पास आकर बोली, मेरा इंतज़ार कर रही थी या फिर यूसुफ का? इसके गले लगते हुए नूर ने पूछा। अब अगर मैं सच बोलती तो आपको बुरा लगता। किरण ने यूसुफ को इसकी गोद से लेते हुए कहा और फिर इस अपने सीने से लगाकर चटाचट इसे चूम डाला। यूसुफ सोते सोते भी इसके चूमने पर अपना निचला होंठ निकाल चुका था। ओ, क्या हो गया खाला की जान को? किरण ने यूसुफ के छोटे से दहाने को चूमते हुए पूछा। इसके चूमने पर वो फिर नॉर्मल हो गया। मैं बता रही हूँ अभिया, आपका बेटा बड़ा नखरीला होगा। किरण ने यूसुफ को देखते हुए कहा, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल अपनी माँ पर जाएंगे। सुल्तान ने किरण की बात पर कहा तो नूर ने एकदम इसकी तरफ देखा। कुछ गलत कहा हमने? सुल्तान ने पूछा। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं भी नखरे दिखाऊंगी और मेरा बेटा भी। आप हैं तो हमारे नखरे उठाने के लिए। नूर ने एक अदा से इसे देखते हुए कहा। सुल्तान को इसकी मान पर टूटकर प्यार आया। बिल्कुल, सुल्तान ने कहा। वैसे माशाल्लाह, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों ने फ़ोटोशूट कराया? किरण ने सुल्तान और नूर को देखकर कहा। फंक्शन के बाद कराएंगे, फ़िलहाल फुर्सत नहीं है। नूर ने कहा और सुल्तान को देखा जो किसी और से मिलने जा रहा था और साथ ही साथ इसे अपने साथ आने का इशारा किया तो वो भी इसके साथ चल दी। इनका छोड़ो, अपना फ़ोटोशूट करवा लेते हैं। हदीद जो पीछे खड़ा इसकी बात सुन रहा था एकदम झुक कर इसके कान में कहा तो किरण ने सट पटाकर इसकी तरफ देखा और फिर से घूर कर इस पर से नज़रें हटा ली। वो परसों से ही हदीद से बात नहीं कर रही थी। हालांकि वो उससे नाराज़ नहीं थी, लेकिन मसनूई नाराज़गी दिखाकर उसको परेशान कर रही थी। वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैंने भेजे थे? हदीद ने प्यार से पूछा। किरण ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि यूसुफ को अपने सीने से लगाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। जवाब दो मिसेस हदीद। हदीद ने इसके पास बैठकर कहा। किरण ऐसी हो गई जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं। यार, अब तक नाराज़ हो मुझसे? हदीद बेचैनी से बोला। किरण इसकी बात का कोई जवाब देती इससे पहले यूसुफ ने कसमसाना शुरू कर दिया। किरण ने एकदम इसे अपने सीने से निकालकर अपनी गोद में ले लिया। अब यूसुफ अपनी मोटी मोटी आंखें खोलकर बड़ी दिलचस्पी के साथ किरण को देख रहा था। शायद इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। यार यूसुफ, अपने खालू साहब की मदद करो, अपनी खाला से कहो वो मान जाए। हदीद ने झुककर यूसुफ के नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लेकर अपने लबों से लगाते हुए कहा तो यूसुफ ने एकदम इसकी तरफ देखा और हौले से मुस्कुरा दिया। देखो, तुम्हारा भांजा भी कह रहा है, अब तो मान जाओ। हदीद ने कहा तो किरण ने जानिसार नज़रों से अपने भांजे को देखा जो इसके शौहर को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे इसकी बात से इत्तेफाक करता हो। मेरी जान, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते जो लोगों को परेशान करते हैं। यूसुफ के नाजुक से गाल पर हाथ रखकर इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए किरण ने कहा। यूसुफ का चेहरा तो किरण की तरफ हो गया था, लेकिन इसकी नज़र हदीद की तरफ ही थी। बेटा, मैंने तुम्हारी खाला को कोई परेशान नहीं मैं बेटा
मैंने तुम्हारी खाला को कोई परेशान नहीं कर रहा था। मैंने तो बस एक बात की थी। तुम्हारी खाला इस बात को ज़रा सीरियस ले गई हैं। हारिद ने इस फरिश्ते को सफाई दी। यूसुफ टुकुर टुकुर इसे देख रहा था, जैसे इसकी बात समझ रहा हो। यूसुफ, बात सीरियस ही थी। अब लोग अपनी सफाइयाँ पेश करते फिरें, लेकिन मैं इनके झांसे में ओके ये नहीं, ये झांसा गलत लिखा गया। झांसे में नहीं आने वाली, नहीं आऊंगी, किरण ने नाक से कोड़कर कहा। अब यूसुफ इसे देख रहा था। लम्हे कुछ लम्हे वो इसे देखता रहा। फिर उसने निचला होंठ निकाला और रोना शुरू कर दिया, और जोरों शोरों से रोना शुरू कर दिया। इसके रोते ही किरण हड़बड़ा गई। क्या हो गया है मेरी जान को? किरण ने कुर्सी से उठकर इसको हिलाते हुए पूछा। जवाब में यूसुफ ने गला फाड़ कर रोना शुरू कर दिया। इसके रोने की आवाज़ सुनकर नूर, जो घर वालों के पास खड़ी थी, एकदम किरण के पास है और इसकी गोद से यूसुफ को ले लिया। क्या हो गया अम्मी की जान को? ऐसे सीने से लगाकर नूर ने कहा और प्यार से इसकी कमर थपथपाने लगी। लेकिन यूसुफ के रोने का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। नूर ने इसे अपने हाथ पर लिटाया और इसके आंसुओं को साफ करने लगी। अपनी माँ की शक्ल देखकर यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद किया। फिर यही रहा। कोई भी यूसुफ को लेता और वो कुछ ही लम्हों बाद इस तरह रोता जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और जैसे ही नूर इसे लेती वो बिल्कुल खामोश हो जाता। आपने मेरी तारीफ नहीं की। देखे मैं इन कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही हूँ, जेनिफर ने कहा तो रिबाल ने सर तपाए से देखा। इसने शॉकिंग पिंक और क्रिस्टल ग्रे कॉम्बिनेशन का खूबसूरत सूट पहना हुआ था, जिसमें इसकी सफ़ेद रंगत और खूबसूरत लग रही थी। मैचिंग ज्वेलरी पहने, अपने बालों को खूबसूरत स्टाइल दिए, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इससे ज़्यादा खूबसूरत इसकी नीली आंखें लग रही थी, जिसमें इसने काजल की हल्की सी लकीर खींची हुई थी। रिबाल ने बगौर इसका जायज़ा लेते शुक्र का एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। अभी भी नहीं की, वो कुछ निरूठे अंदाज में बोली। क्या तारीफ करूं? जो कहूँगा हर वो लफ्ज़ तुम्हारी खूबसूरती के आगे छोटा हो जाएगा। रिबाल ने कहा तो वो कुछ शर्माई, लेकिन फिर अगले ही पल इसने घूर कर रिबाल को देखा। मैं आपकी इन बातों में नहीं आऊँगी, मेरी तारीफ करें, वो जल्दी से बोली। तारीफ सुनने का बहुत शौक है तुम्हें? रिबाल ने ज़रा सा झुक कर इसकी आंखों में देखते हुए बराह रास्त पूछा। सब से नहीं, सिर्फ आपसे, जेनिफर ने कहा। तो मुझसे तारीफ सुनने के लिए 18 दिन का इंतज़ार कर लो। 18 दिन बाद मैं अपने हिसाब से तुम्हारी तारीफ करूँगा, और ऐसे करूँगा कि रिबाल ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। तो इसकी अधूरी बात का मतलब समझते वो सुर्ख कंधारी हुई थी। वो खिजल से होकर वहाँ से जाते इससे पहले रिबाल ने इसकी कलाई थामकर इसे दूर जाने से रोका। वैसे तो बहुत बेबाक हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो। अब क्या हुआ? अभी तो मैंने सिर्फ कहा है, तब तुम्हारा ये हाल है। जब मैं अपनी बात का अमली मुजाहरा करके दिखाऊंगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारा तैयार रहना मेरी शिद्दतों को, मेरी वहशतों को बर्दाश्त करने के लिए। मैं तुम्हारी मैं तुम्हारे पोर पोर पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करके तुम्हें बताऊंगा कि तुम मुझे कैसी लगती हो। उसकी आंखों में देखते हुए उसने बराह रास्त कहा तो जेनिफर के गले में किलची भरकर मासूम हुई। इसमें इसने आंखें बड़ी करके बड़ी गौर से रिबाल को देखा, जो वाइट पठानी कुर्ता शलवार में डार्क ब्राउन कलर का कोट
پیروں میں پیشاوری جوتے پہنے اس قدر جاذب نظر لگ رہا تھا کہ جینیفر کی سانس اتل پتل ہونے لگی۔ وہ شخص اس کا تھا، وہ اس کی مالکن تھی، اس کی محبت کی، اس کے جذباتوں کی، اس کے ایک ایک لمحے کی۔ سوچتے ہی جینیفر کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دونوں دنیا جہاں سے بے خبر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بس کر دیں آپ دونوں، صرف کچھ دن کی بات ہے، کچھ دن کا صبر کر لیں۔ شہریار نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان پر فکرہ اچھالا تو وہ دونوں ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آ گئے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، جینیفر نے ایک دم کہا۔ ریبال نے اس کی حالت دیکھی وہ تو کہیں سے بھی فی الحال وہ جینیفر نہیں لگ رہی تھی جو بڑی بے باکی سے اس کی بے پرواہ کیے بغیر اس کے ہونٹوں کو چوم لیتی تھی۔ وہ تو اس وقت کوئی بشر کی لڑکی لگ رہی تھی جو ذرا سی بے باکی پر شرم سے دوہری ہو جائے۔ ریبال اس کی حالت میں دیکھ کر اس پر رحم کھاتے اس کا ہاتھ چھوڑ ریبال نے اس کی حالت دیکھ کر اس پر رحم کھاتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہاتھ چھوڑتے وہ بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ فنکشن عروج پر چل رہا تھا، ہر طرف لوگوں کی باتیں، ان کی ہنسی، ان کے کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شہریار اور حاشر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہر چیز کا خاص خیال رکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ حاشر نے محبہ کے پاس بیٹھ کر پوچھا جو ایک طرف بیٹھی کچھ میٹھا کھا رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھنے پر محبہ نے ہلکا سا اپنا رخ موڑ لیا۔ کیا ہوا؟ حاشر نے پوچھتے ہوئے وہ مبہم سا مسکرایا۔ وہ دیکھ رہا تھا محبہ اس سے خفا سی تھی، اور وہ کیوں خفا تھی اسے اس کی وجہ بھی پتہ تھا۔ وہ 2 دنوں سے کاموں میں اتنا بزی تھا کہ محبہ کو ذرا بھی ٹائم نہیں دے پایا۔ رات بھی محبہ کا فون آیا تھا لیکن تھکن کی وجہ سے اس نے فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ ناراض ہو؟ حاشر نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر محبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ یا اللہ خیر! اس کے اس انداز پر حاشر نے بے ساختہ کہا تو محبہ نے اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں مجھے اس طرح دیکھ رہی ہو؟ حاشر نے ہنس کر پوچھا۔ کیوں آئے ہیں آپ میرے پاس؟ جائیں یہاں سے، اس نے کہا۔ میں اپنی منگیتر کے پاس آیا ہوں اس کی خیریت پوچھنے۔ حاشر نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا۔ کوئی آپ کی منگیتر نہیں ہے یہاں، وہ دبے دبے غصے میں بولی۔ کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے تو بیٹھی ہے۔ حاشر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے تو بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہیں، اس نے دو بدو جواب دیا۔ کتنی بھی لڑکیاں ہوں، مجھے تو بس ایک ہی لڑکی دکھتی ہے، میری محبہ، صرف میری محبہ۔ حاشر نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو محبہ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا اور ناک سکوڑ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ اس کی کیوٹ سی حرکت پر حاشر کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ مت کرو ایسے، ورنہ دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ حاشر نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر کہا تو محبہ نے سائیڈ آئی سے اسے دیکھا۔ کل رات میں نے آپ کو فون کیا تھا، آپ نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے پوچھا۔ میں بہت تھک گیا تھا، مجھے نیند آ رہی تھی۔ حاشر نے سچ کہا۔ نیند مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ تھی؟ اس کے جواب پر محبہ کا منہ تر گیا۔ حاشر خاموش رہا۔ منگیتر ہوں، بیوی تھوڑی ہوں جو امپورٹنٹ ہوں گی۔ حاشر کی خاموشی پر وہ افسردہ سی ہو کر
कहती वहाँ से उठकर चली गई। हाशिर खामोशी से सजारा देखता रहा कि गहरा सांस भरकर अपनी कुर्सी से उठा और हारून साहब के पास चला गया। उमर नहीं आया अभी तक, मैं कितनी देर से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। शहरयार ने मायदा के पास आकर कहा, इंतज़ार तो मैं भी कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। क्यों नहीं आए अब तक तो आ जाना चाहिए था। मायदा ने अपने फ़ोन में टाइम देखते हुए कहा। घड़ी 2 का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। फ़ोन करके पूछो कहाँ है वो, शहरयार ने कहा तो मायदा ने उमर को फ़ोन मिलाया। तीसरी बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। कहाँ हैं आप उमर, इसने पूछा। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, उमर ने जवाब दिया। ठीक है आप आ जाएं, मैं गेट पर आपका वेट कर रही हूँ, कहकर मायदा ने फ़ोन काट दिया। कहाँ हैं, क्या हुआ, कब तक आ रहा है, शहरयार ने पूछा। बस 5 मिनट में आ रहे हैं, मैं गेट पर चली जाती हूँ, कहकर मायदा मेन गेट पर आकर खड़ी हो गई। शहरयार भी इसके साथ आ गया। करीब 5 से 7 मिनट बाद उमर इन्हें अंदर आता दिखाई दिया। इसे देखकर मायदा के मुस्कुराते होंठ सिकुड़ गए। कुछ ऐसा ही हाल शहरयार का भी था। अस्सलाम वालेकुम, उमर ने इसके करीब आकर इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, इसके सलाम का जवाब देते शहरयार ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे उमर ने एकदम थाम लिया। मायदा एक टुके से देख रही थी। ये तो वो उमर नहीं है जिसे वो छोड़कर आई थी, वो तो कोई और था, कमज़ोर सा, जिसके होठों की मुस्कुराहट गायब थी, जिसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा था। आपकी तबीयत ठीक है, मायदा ने परेशान होकर पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाकर कहा। फिर ये सब क्या है, ये क्या हाल बना रखा है आपने, क्या हो गया है आपको, वो परेशान होकर बोली। उमर मुस्कुराया। क्या हुआ, कोई परेशानी है, शहरयार ने भी पूछा। इसके पूछने पर उमर ने इसे देखा, फिर दोनों को एक साथ देखकर इसके दिल में दर्द की टीस उठी। उमर इन्हें क्या बताता, एक एक लम्हा मायदा के बगैर जीने से मौत के करीब ले जा रहा है। वो तसव्वुर में भी मायदा को शहरयार के साथ देखकर तड़प उठता है। कितनी रातें वो जाकर गुजार चुका है, अब तो दिल का दर्द नासूर बनता जा रहा है। उमर आपकी तबीयत ठीक है ना, मायदा ने इसके बाजू पर हाथ रखकर पूछा तो इसके लम्स पर उमर के वजूद में जैसे जान पड़ी थी। उमर ने एकदम अपने बाजू पर रखे मायदा के हाथ को देखा, फिर मुबहम सा मुस्कुराकर सर को इस बात में हिला दिया। तो फिर इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, इसने पूछा। काम का लोड बहुत ज़्यादा है, सारा काम मुझे देखना पड़ रहा है, इसलिए, इसने झूठ बोला। इतना काम मत करें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, मायदा ने कहा। इसके लहजे में उमर के लिए फिक्र ही फिक्र थी। उमर का दिल किया कैसे कहे, मत करो मेरी इतनी फिक्र, वरना बिन मौत मर जाऊंगा, लेकिन वो बस मुस्कुरा कर रह गया। कितना अज़ीज़नाक था अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, और वो इस अज़ीज़ से गुजर रहा था। चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाता हूँ, शहरयार ने कहते हुए मायदा का हाथ थामा और उमर को चलने का इशारा करते आगे बढ़ गया। उमर ने एक ठंडी सांस अपने अंदर खींचकर बड़े ज़ब्त से शहरयार के हाथ में मायदा के हाथ को देखा और आगे बढ़ गया। वो यहाँ सिर्फ मायदा को देखने आया था कि वो कितनी खुश है, और इसे शहरयार के साथ खुश देखकर इसके दिल को कुछ सुकून तो हुआ, लेकिन दिल का एक हिस्सा इससे ज़्यादा बेचैन हो गया। तुम मुझे अपनी मोहब्बत में बर्बाद कर चुके हो मायदा, इसने चलते चलते दिल में सोचा। फिर शहरयार ने इसे सबसे मिलवाया। वो पहला रिश्ता था जो मायदा की तरफ से इन सब से इंट्रोड्यूस किया गया था। Listen everyone,
فنکشن زور شور پر چل رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں 4 چاند نہ لگائے جائیں؟ فنکشن میں 4 چاند لگانے کے لیے ہمارے جتنے بھی کپلز ہیں وہ سب ڈانس فلور پر آ جائیں اور اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈانس کر کے اس فنکشن میں 4 چاند لگا دیں۔ راہب نے اناؤنسمنٹ کی تو سب نے اپنے اپنے پارٹنرز کی طرف دیکھا۔ میں گانا چلا رہا ہوں، آپ سب اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈانس فلور پر آئے اور فنکشن کے مین کپل یعنی کہ ہمارے سلطان، ادا اور نور بھابھی وہ بھی آ جائیں۔ راہب نے کہا تو لان تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ آؤ یار سب آ جاؤ، سلطان نے ماہر کے پاس آ کر ان سب سے کہا تو انہوں نے سر کو خم دیا۔ پھر سب کے سب اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈانس فلور پر موجود تھے۔ محبت تو ناراضگی میں حاشر کے ساتھ جا ہی نہیں رہی تھی، لیکن حاشر نے اس کی کلائی پکڑ کر چھوڑی ہی نہیں۔ کرن بھی جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن نور کے گھورنے پر وہ ایک دم اٹھ گئی، جس پر حدید نے نور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں شکریہ ادا کیا۔ گانا چل رہا تھا، سونو نگم کی خوبصورت آواز لان میں گونج رہی تھی۔ اب مجھے رات دن تمہارا ہی خیال ہے، کیا کروں پیار میں دیوانوں جیسا حال ہے، دیوانوں جیسا حال ہے، تمہارا ہی خیال ہے۔ گانے کے بولوں کے ساتھ سب اپنے پارٹنرز کے ساتھ رقص کرنے لگے۔ آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے لگ رہا ہے آج میری بیٹی کی خواہش پوری ہو ہی جائے گی۔ ہتھیل کی کمر کے خم پر اپنی مضبوط انگلیاں پیوست کرتے ہوئے حاذق نے کہا تو ہتھیل نے اسے گھور کر دیکھا۔ باز آ جائیں ورنہ بہت برا پیش آؤں گی آپ کے ساتھ، اس نے کہا تو حاذق نے مسکرا کر اس کی کمر سے ہاتھ نکالا اور اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اسے دور کیا۔ پھر اسی طرح جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کر کے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کر لینا، لیکن آج میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہتھیل شرم اور خفت سے سرخ پڑ گئی۔ تم کو دیکھے بنا چین ملتا نہیں دل پر، اب تو میرے زور چلتا نہیں، جادو ہے کیسا دل کی لگی میں، ڈوب گیا ہوں کس بے خودی میں۔ گانے کے اگلے بولوں پر سبھی نے اپنے اپنے پارٹنرز کے ہاتھوں کو تھام کر گھمایا اور دوبارہ ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں اپنے قریب کر لیا۔ سبھی بڑی محبت سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ آج بھی ہمیں پہلے دن کی طرح اپنے حصار میں جکڑے ہوئے ہیں انس، ہم کبھی آپ کی اس جادو سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ ماہر نے اس کی نیلی آنکھوں میں بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو انس کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم بکھر گیا۔ میں کبھی آپ کو اپنے جادو سے نکلنے ہی نہیں دوں گی مسٹر خان، اس نے کہا تو ماہر ہنس پڑا۔ گانا پورا ہوا۔ گانا پورا ہوتے ہی پورا لان تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ واپس آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، حاشر نے ہارون صاحب کے پاس آ کر کہا۔ کیا بات کرنی ہے بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ ادھر آئیں میرے ساتھ، کہتے اس نے ہارون صاحب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک سائڈ لے گیا۔ ہاں بولو بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے وہاں آ کر پوچھا، اور پھر حاشر نے جو کہا اسے سن کر ہارون صاحب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جاری ہے، مجھے بتائے کیا نام ہے، آج کافی ساری میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی تھی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور دل بھی نہیں تھا آنیسٹلی،
میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میرا دل ہے، مجھے کرنی بھی نہیں تھی اور میں اب اس کو کروں گی بھی نہیں. صحیح، جو ہو چکا وہ ہو چکا. کس کے لیے کروں یار؟ آپ لوگ کون سا اتنا اچھا رسپانس دیتے ہیں. اور بس یہی کہ رم سے محبت بھی پڑھ لیا کریں. بہت محنت سے لکھ رہی ہوں میں، اور بس جتنی قدر آپ اور رائٹر کی کرتے ہیں اس کی آدھے بھی کر لیں گے میرے، تو مجھے لگے گا کہ شاید میرا کام کرنا سفل ہے. ویسے تو کوئی نہیں کرتا. میں چند لوگوں کو، میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہی جو کرتے ہیں، جو پیار بھی کرتے ہیں. چلیں خیر، میں اب کچھ نہیں کہوں گی. سچ میں